بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی بحث علم حدیث کی فضیلت اور مرتبے کے بارے میں ہے۔ علم حدیث کا مرتبہ دو اعتبار سے، ایک باعتبار فضیلت کے، دوسرا باعتبار تعلیم کے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو یہ دوسرے مرتبے میں ہے، کیونکہ اول مرتبہ قرآن کریم میں ہے، اول مرتبے پر قرآن کریم ہے۔ چنانچہ علم حدیث کی شرافت اور فضیلت کسی لمبے بیان کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص اس علم کی فضیلت ثابت کرتی ہیں۔ اس موضوع سے متعلق حافظ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع بیان العلم و فضل اپنے موضوع پر انتہائی مفید ہے۔ اس علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی بدولت بکثرت درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ سارا دن حدیث پڑھ رہے ہیں، سارا دن درود پڑھا جا رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو فضیلت کے اعتبار سے علم حدیث افضل علوم شریعہ ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا اعلم علما افضل من علم الحدیث، لا اعلم علما افضل من علم الحدیث، کہ علم حدیث سے زیادہ فضیلت والا علم میں نہیں جانتا۔ علوم شریعہ 5 ہیں: علم عقائد، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ۔ اور بعض علماء نے علم تصوف کو مستقل شمار کر کے علوم دینیہ 5 کے بجائے 6 قرار دیے ہیں۔ یعنی یہ 5 نہیں بلکہ چھوٹے علم تصوف بھی ہے۔ شرح عقائد کی مشہور شرح نبراس کے مصنف نے ایسا ہی کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی میں علم حدیث کی شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام علوم شریعہ کے لیے یہ علم وسیلہ ہے، یعنی سارے علم اسی سے نکلتے ہیں۔ فقہ کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر فقہی مسائل حدیث اور جو دوسرے درجے میں قیاس ہی سے ثابت ہیں، اور تفسیر کے احتیاج اس علم کی طرف ایسے ہے کہ مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اولا ما فسر به کلام اللہ تعالی ما ثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین تفسیر ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔